ماب لنچنگ کو روکنے کے لیے کیا تدبیر کرنے چاہیے؟ ماب لنچنگ اس وقت کا برننگ ایشو ہے اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارا یہ احساس ہے کہ یہ ایک طرح کا سیاسی قتل ہے، اور آپ مانیے یا نہ مانیے صورتحال یہ ہے کہ بھیڑ حملہ کرتی ہے اور پولیس تماشا دیکھتی ہے۔ صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ پہلو خان اور تبریز انصاری کو بھیڑ نے مارا پوری دنیا جانتی ہے، ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد رپورٹ دی جاتی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے تبریز انصاری کی موت ہوئی ہے، پہلو خان کو بھیڑ نے نہیں مارا ہے۔ تو پھر یہ مرے کیسے؟ اپنے آپ یہ لوگ گر کر مر گئے، اور جو بھیڑ نے ان پر حملہ کیا تھا، وہ بھیڑ جو نظر آ رہی ہے وہ کن کی ہے؟ انسانوں کی ہے، جناتوں کی ہے؟ وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ اگر اس ملک میں اس طرح کا رخ اپنایا جائے گا کہ بدترین ظلم ہو، اور اس کے بعد قاتلوں، ظالموں اور خاطیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے ان کو سہولتیں فراہم کی جائے، ان کو بچایا جائے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ اس بات کو ہمارے برادران وطن کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تشدد ہمیشہ تشدد ہی کو جنم دیتا ہے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے ہو رہا ہے۔ 4-5 دن پہلے ایک سادھو کو بھیڑ نے مار ڈالا، اس سے پہلے دہلی میں پنڈتوں کے ایک محلے میں ایک غیر مسلم جوان چلا گیا، اس کو مسلمان سمجھ کے قتل کر دیا گیا، ٹھاکر خاندان کا تھا، غیر مسلم تھا، مار ڈالا گیا۔ جو صورتحال ماب لنچنگ کی ہے وہ دردناک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رکے کیسے؟ سپریم کورٹ نے سن 2014 میں پٹیشن دائر ہوئی تھی ماب لنچنگ کے سلسلے میں، 2018 میں اس کا ڈیسیزن آیا۔ سپریم کورٹ نے اس میں یہ گائیڈنس دی ہے، کل میں نے اجلاس میں اس کی کاپیاں بھی تقسیم کی، کہ ایس پی رینک کا ایک آفیسر ہر ڈسٹرکٹ میں متعین کرے گورنمنٹ، اور جہاں جیسے ہی اس کو خبر ملے اس کا نمبر عام کیا جائے، جیسے اس کو خبر ملے وہ پہنچ کر واردات کو روکے۔ اگر نہیں روک پائے، خدا نخواستہ ماب لنچنگ ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اس کے بعد کی ہدایت یہ ہے کہ پولیس سخت FIR درج کرے اور مجرموں کو سزا دے، کڑی سے کڑی سزا دے، سپریم کورٹ نے یہ کہا۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ اگر پولیس FIR درج نہ کرے تو پولیس پر کیس کیا جائے اور پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن سب سے معزز عدالت کے حکم پر بھی گورنمنٹ نے اب تک عمل نہیں کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اور حقوق انسانی کی تنظیموں کو آبجیکشن لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کو تو کم سے کم نافذ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ماب لنچنگ کو روکنا ہے تو انہیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی بھیڑ میں گھر گیا، اس کو مارا جا رہا ہے، تو قانون اس کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے، اور مسلمان کے لیے تو یہ سبق اس کے دین کا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، نہ ظلم کو سہے۔ ظلم کرنا بھی غلط، ظلم سہنا بھی غلط۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کا ہاتھ روک دیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ مرنا برحق ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے۔ جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ کبھی کائنات میں نہیں آ سکتی ہے، تو جب مرنا ٹھہرا تو اللہ کے نام پر دفاع کرتے ہوئے مر جائے۔ سامنے والوں کو کے اوپر بھی اگر حملہ ہوگا تو ان کو خطرہ محسوس ہوگا کہ ہم جان لے سکتے ہیں تو کوئی ہماری بھی جان لے سکتا ہے۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کسی نہتے پر حملہ کریں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی جانور کو بھی کوئی شخص تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن اگر آپ پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، آپ بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ یہ قانون، اخلاق، مردانگی سب کا تقاضا ہے کہ آدمی مقابلہ کرے۔ تیسری بات، مسلمانوں کو ماب لنچنگ کے روکنے کے لیے منظم طریقے پر کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو عام مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کرنا اور دوسرے مر رہے ہیں انتظار کرنا کہ یہ سلسلہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہونا چاہیے۔